سائیں یہ نیا بجٹ آیا ہے اور لوگ زیادہ اس سے مطمئن نہیں نظر آتے. ریزن یہ دیا جا رہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہم ایسا بجٹ تیار کر پائیں. اگلا بجٹ جو ابھی پیش کیا گیا ہے اس کے مطلب ہے کہ ایک تو اس میں دو چیزیں ایک واضح ہوتی ہیں. ایک جو موجودہ سال ہے 19-20، اس میں جو بھی کچھ گورنمنٹ نے اچیو کرنا تھا وہ بری طرح فیل ہو گئے. اب وہ کہاں تک اس میں کرونا کا ہے، کہاں تک گورنمنٹ کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل جو بھی چیزیں ہیں، کہاں تک گورنمنٹ کی انیفیشنسیز ہیں، گورننس کا ہے. کیونکہ مجھے کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پورا سال جو تھا وہ گورنمنٹ بحالت جنگ رہی ہے. یعنی کہ اقتصادیات سے زیادہ ان کی جو توجہ تھی وہ اقتصادیات کے علاوہ جو بھی ساری چیزیں ہیں جس میں کرپشن کے نام پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سیاسی اکھاڑ پچار، اسمبلی میں نہ جانا، اسمبلیوں کا کام نہ کرنا، سینٹ میں جھگڑے، صوبوں کے ساتھ جھگڑے، صوبہ سندھ اور اس کی کنفنٹریشن، یہ سارا سال مجھے اس میں دیکھنا. اگر آپ اخباروں کے ہیڈ لائن دیکھیں گے یا ٹی وی کے ہیڈ لائن دیکھیں گے تو اقتصادی پالیسیز اور اقتصادی اقدامات سے زیادہ یہ اینٹی کرپشن اور انکوائریز اور یہ ہوتی رہیں گی. جنہوں نے ان کا کوئی پازیٹیو فائدہ بھی نہیں ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو ایک کرائسس سے دوسرے کرائسس میں چل گئے، دوسرے سے تیسرے کرائسس میں چلے گئے، اور لوگوں کو جو ہے کوئی ریلیف نہیں مل سکا پورا کرنٹ ایئر اپ ٹو جنوری مارچ کے بغیر. اب گورنمنٹ کو ایک بہانہ کہیں یا حقیقت کہیں، کرونا تو ایک حقیقت ہے، اس وجہ سے کافی ایکٹیویٹیز متاثر رہیں، اور کم از کم میرے خیال میں فروری مارچ اپریل میں ساری چیزیں تقریباً بند ہو چکی تھیں. اور یہاں بھی اور صوبائی حکومتوں میں بھی نہ خرچے ہو رہے تھے، نہ پیسے چل رہے تھے، نہ اسکیمیں کمپلیٹ ہو رہی تھیں. اور جو تھا وہ سارا ابھی جا کر مئی میں نے جب فگرز دیکھے ہیں تو مئی میں کچھ اکنام کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے. اور گورنمنٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ٹھپ ہو گئی تھی 3 مہینے، اس وجہ سے ہمارا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا، ایکسپورٹ کا ہو گیا. حقیقت ہے کیوں؟ اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مئی میں انہوں نے پک اپ کرنا شروع کر دیا ایکسپورٹ میں. اگر مئی پازیٹیوٹی کی نشانی ہے تو جون میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ پازیٹیوٹی چلتی ہے نہیں چلتی ہے، تو اس حساب سے پھر اگلا بجٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کامیابی سے ہم کل نکلے. لیکن اگلا بجٹ بھی بہت محتاط طریقے سے بنایا گیا ہے، جس کو میں اپریشیٹ کروں گا. کیونکہ بات یہ کہ جب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور آپ کے جو لمیٹیشنز ہیں، بجٹ کی لمیٹیشنز ہیں، لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں ہیں، ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو وہ گورنمنٹ بحالت مجبوری بجٹ بناتی ہے. تو بجٹ میں کوئی ندرت نہیں ہے، اس بجٹ میں کوئی بھی خاص چیز نہیں ہوئی ہے. اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں آیا، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ جو کرنٹ ایئر میں جو ٹیکسز انہوں نے لیے ہیں اس سے 1000 ارب زیادہ ٹیکس لینے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس کا تو مسئلہ رہے گا. اب اگین اس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر یہی گورنمنٹ کی ول یہی رہی اور پریارٹیز نہیں رہیں تو یہ ٹیکس بھی وہ کلیکٹ نہیں کر پائیں گے جو انہوں نے کہا ہے. کیونکہ کرنٹ ایئر میں جو انہوں نے ٹیکس کا جو تھا 5000 کے بجائے انہوں نے 4000 کلیکٹ کیے. اب انہوں نے پھر 3500 کیے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم 4500 ٹیکس لیں گے. اب 4500 لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں. تو اب صورتحال یہ تھی کہ جو جیسا میں پڑھ کے سناؤں کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ جو ہمارے انٹرنل ریسورسز ہیں، جو گورنمنٹ کے اپنے ریسورسز ہیں، اس سے جو ہم جو ہیں وہ 4900 روپے ریز کریں گے. لیکن انہوں نے اس کے اگینسٹ 4100 روپے 4200 روپے ریز کیا. اب کہتے ہیں 5050. اب 5500 اور 4200 اور 5500 یہ کوئی 25% کا 26-27% کا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ 26-27% یا ایڈیشنل ٹیکس لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے. اگر نہیں لے سکیں گے تو اور صورتحال خراب ہو جائے گی. کہ جو موجودہ بجٹ جو ہے اس میں آلریڈی آپ کے پاس جو ہے وہ 3195 ارب کا خسارہ ہے. یعنی کہ 7000 کا بجٹ ہے جس میں 3195 کا خسارہ ہے. اب یہ خسارہ جو ہے وہ آپ پورا کر رہے ہیں. ایک تو آپ کو باہر سے جو لونس آ رہے ہیں اس میں سے ہم پورا کر رہے ہیں. دوسرا ہم جو ہے اپنے لوکل لونس ریز کر رہے ہیں، ڈومیسٹک لونس ہے، کچھ سیونگس ہیں، کچھ جو ہے وہ صوبے کنٹریبیوٹ کریں گے. تو مل جل کے ہم 3000 اور یہ جو 3200 قریب ہے یہ جو ہے آپ کا جی ڈی پی جو ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اس کا 7% ہے. 7% از ویری ڈینجرس.
لاسٹ ایئر بھی انہوں نے کہا تھا 7% تک کم کریں گے یا 6.5 کریں گے، لیکن کرونا کی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو ٹیکسز کم آئے تو یہ جو تھا جی ڈی پی کا 9% ہو گیا. اب یہ 7 پہ جا رہے ہیں، شروع انہوں نے 7 سے کیا ہے. اب آگے چل کے جتنا اگر خرچہ بڑھے گا یا اگر آپ کا ریونیو کم ہوگی تو آپ کا یہ جو ہے ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اب ایک اور چیز پہ میں آتا ہوں، آپ کا جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ اب جو گورنمنٹ کے خرچے ہیں، اب گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ اپنے سارے خرچے جو ہے محدود رکھیں. یہ ایک اچھی کوشش ہے، سوائے 2 چیزوں کے. ایک تو ڈیفینس پہ جو ان کے ایکسپنسز ہیں وہ پہلے 1152 تھے شروع میں، 1152 ارب، اور اس کے بعد ریوائز جو اس پہ خرچہ ہوا تو 1227 ہوا. کوئی 75 ارب ڈیفینس پہ زیادہ خرچ ہوئے باوجود کورونا کے، باوجود چیزوں کے. اور آگے چل کے یہ واحد سیکٹر ہے جس میں انہوں نے 1290 رکھے ہیں، مطلب ہے کہ کوئی تقریباً 800 ارب روپے جو ہے زیادہ رکھے ہیں جو کرنٹ ایئر کا تھا اس سے 80 ارب روپے. تو اب یہ جو ہے اب اس لیے جو اور دوسرے خرچے انہوں نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کوئی خاص پیسہ نہیں رکھا، تنخواہوں میں بھی وہی رکھا ہے، تنخواہوں کی لیول وہی ہے. لیکن جیسے سن رہے تھے ہم کہ پینشن بڑھ جائے گی تنخواہوں سے، تو پینشن کا بل جو نیکسٹ ایئر انہوں نے رکھا ہے وہ 470 ارب روپے ہے، جس میں فوج کی ہیں 369 فوج کی ہیں اور 111 سول کی پینشنز ہیں. اس کے اگینسٹ جو آپ کا خرچہ ہوا ہے، جو آپ کے پورے تنخواہوں پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ 475 کے قریب ہے. اب کہاں 470 جو ہے وہ 480 کے قریب جو پینشن ہے. تو یہ اب جو ہے یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ خطرناک چیز ہے. اور پینشن کے کہاں کس حد تک جائیں گے، اور خصوصاً جو نان سویلین پینشنز ہیں وہ بہت بڑھ رہی ہیں. اب یہ تو ہو گیا آپ کا بجٹ کا جو سرسری طور پہ، اس کو جو ہے میں ایک یہ محتاط بجٹ ہے اور یہ ٹیمپرری بجٹ آپ اسے سمجھیں، کیونکہ اگر کرونا کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو آگے چل کے یہ 3 مہینے میں پھر ریویو کرنا پڑے گا. اگر پازیٹیوٹی آتی ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ بزنس ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو، اس لیے انہوں نے 2 پازیٹیو چیزیں کی ہے. را مٹیریل پہ ڈیوٹی کم کر دی ہے تو جیسے انڈسٹریلائزیشن کو بڑھاتا ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سیمنٹ کی اور جو کچھ پروڈکٹس کی ہیں جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں ان کی پرائسز کم کر دی ہیں. اس میں کچھ چانسز ہو رہے ہیں کہ اگر بزنس ایکٹیویٹی اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹی اگر شروع ہو جائے، لیکن اگر یہ چیزیں شروع نہیں ہوتی ہیں جو ان کے اندازے ہیں تو کافی اور سیٹ بیک آئے گا، کیونکہ اب بجٹ میں اور کچھ چیز کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور ٹیکسیشن بھی ہم کافی حد تک کر چکے ہیں، سیل ٹیکس بھی ہم لے رہے ہیں، انکم ٹیکس لے رہے ہیں. ہاں ایک چیز بہت اہم ہے غور صاحب کہ گورنمنٹ کو اپنی ٹیکسیشن مشینری کو امپروو کرنا پڑے گا، کیونکہ موجودہ سال میں جو ٹیکسیشن ایفرٹ ہوئے اس میں اور اسباب ہیں کہ لیڈرشپ کا فقدان تھا. آپ نے شبر زیدی کو رکھا، شبر زیدی چھٹی پہ چلا گیا، کوئی آدمی انچارج نہیں تھا. پھر شبر زیدی آیا، پھر شبر زیدی ریزائن کر گیا. اس کے درمیان بورڈ آف ریونیو کے کوئی سینٹرل بورڈ آف ریونیو CBR کا کوئی ایک چیئرمین گیا، دوسرا آیا، کوئی ٹیمپرری رہا، اب ایک نیا. تو مطلب ہے کہ 3-4 ادھر چینجز ہوئیں، 3-4 لیڈرشپ میں چینجز ہوئیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس سے کنسسٹنسی نہیں رہتی ہے. اور CBR جیسا ادارہ اگر اس کو لیڈرشپ نہیں ملے گی، پیٹرنیج نہیں ملے گی، تو پھر وہ ٹیکسیشن کی اثر نہیں ہو سکے گا. اور ان کے جو ٹیکسیشن ریفارمس ہیں یا جو انہوں نے نیت تھی، ان میں ٹیکس نیٹ میں لوگ آئے تو ہیں، اب یہ نئے کچھ چیزیں اختیار کر رہے ہیں. تو اگر ٹیکسیشن کی ایفرٹ کامیاب ہو گئی تو آپ کا بجٹ کئی حد تک یہ بیلنس ہو جائے گا. اور بائیں رات جو بھی صورت ہے ملک کی صورتحال کو دیکھ کے، کیونکہ ڈیفینس کے لیے بھی ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی بڑی ضروری ہے کہ افغانستان کی صورتحال آگے چل کے کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا رول ادا کرنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہے، لائن آف کنٹرول پہ روزانہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو آپ اس لیے فوج کو آپ پیچھے نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کا جو ضروریات ان سے پوری کرنی ہے اور کر رہے ہیں. اس میں کچھ عوامی سا تذکرہ تھا کہ ایک تو یہ کہ کیا کورونا کے واقعی اتنے اثرات تھے کہ ہمارے بجٹ پہ اس کا اثر پڑا،
اور یا پھر انہوں نے صرف کورونا کا نام استعمال کر کے نہیں، دونوں اپنے چیزیں، بجٹ کو سیدھا کیا. دونوں چیزیں ہیں. اور کیونکہ دوسرا یہ تھا کہ جو فنڈز ہمارے باہر سے آئے ہیں، جو قرضے ہمارے بیکورڈ چلے گئے ہیں، جو سود ہم دیتے تھے وہ ہمیں پیچھے چلے گئے، اس کا بھی اس بجٹ پہ کوئی اثر نظر نہیں آیا. اور تیسرا یہ کہ آپ نے جیسا کہا کہ یہ حکومت پورے ایک سال احتساب پہ زیادہ زور دیا بجائے اس کے کہ وہ ٹیکسز کی طرف آتی. تو یہ تین مختصر عوامی سے سوال ہیں کہ کورونا اور یہ نہیں، جو عوامی سوال اپریشیٹ یہ لوگوں کی کنسرن ہیں. دیکھیں لاسٹ ایئر عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا نا. عوام دیکھیں آپ کو نا شوگر کا کرائسس ہوا، شوگر جو تھی 60 روپے سے 80 روپے تک ہو گئی، اس کا کرونا سے کوئی تعلق نہیں ہے. آٹے کا جو کرائسس ہوا، یعنی گندم کا فصل آ چکا تھا، آٹے کا کرائسس ہو گیا. اور جو پنجاب میں جو تھا وہ آٹا 60 روپے ہو گیا، کے پی میں جو تھا خیبر پختونخوا میں آٹا 80 روپے ہو گیا، کراچی میں آٹا 70 روپے ہو گیا. حالانکہ گندم تھی. یہ اگین دس از دا مس مینجمنٹ ہے. اور گورنمنٹ اس میں صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومتیں دونوں اس کی جوابدار ہیں. لیکن عوام کو ریلیف نہیں ملا. عوام بڑا آس لگائے بیٹھا تھا کہ 25% تنخواہیں بڑھیں گی، 20% تنخواہیں بڑھیں گی، لیکن وہ زیرو ہوا. سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہوا. تو اب عوام یہ جو سیٹ بیک ہے یہ گورنمنٹ کے ملازمین کے علاوہ اس کا جو ہے ایفیکٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی پڑتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر والے بھی اسی آسرے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ تنخواہ بڑھائے گی تو بڑی بڑی کمپنیز جو چیزیں وہ بھی تنخواہیں بڑھاتی ہیں. لیکن وہ نہیں ہوا تو وہ کافی لوگوں کو مایوسی ہوئی. اور اس کے علاوہ کرونا کی وجہ سے یہ ہوا کہ کرونا کی وجہ سے بے روزگاری کافی بڑھ گئی ہے، لوگوں کی انکمز کم ہو گئی ہیں. اور جو نان ایگریکلچر سیکٹر میں لوگ، خصوصاً شہروں میں جو لوگ دیہڑی کرتے تھے یا کچھ اور جو کاروبار کرتے ہیں، چھوٹا موٹا ریڑے چلاتے ہیں، دکانداری کرتے تھے، ان کو بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. تو چھوٹے عوام کے لیے تو اس کے لیے کوئی خبر میں کوئی خوشخبری نہیں ہے. آپ نے بات کی قرضوں کی، جی ہاں، اب انہوں نے اس وجہ سے جو ان کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو سال گزشتہ میں آپ نے جو باہر کے قرضے دینے تھے وہاں آپ نے 1000 ارب روپیہ دیا. اس سال آپ زیرو دے رہے ہیں، تو آپ کو ریلیف تو ملا ہے. اور اس طریقے سے جو کرونا میں آپ نے اخراجات کیے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی 100 ارب روپے رکھے ہیں اس قسم کے اخراجات کے لیے، خصوصاً جو نیچرل مینجمنٹ ڈیزاسٹر سیل ہے NDMA کے لیے. تو اس میں ہے سب سے بڑا جو اس میں مجھے ایک اور چیز جو نظر آتی ہے جو آگے چل کے شاید ہمیں پریشان کرے کہ انہوں نے لوکسٹ کے لیے ابھی تک کوئی اسٹریٹجی خاص نہیں بنائی. کوئی جہاز انہوں نے کرائے پہ بھی نہیں لیے. باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جہاز منگا رہے ہیں، جہاز آئیں گے، یہ ہوگا، لیکن لوکسٹ کا جو مینس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کو ہم نے کہیں بھی ٹچ نہیں کیا. یہاں تک کہ جو انہوں نے اپنے تحفظات دیے ہیں، کیونکہ بجٹ کے اس دفعہ بجٹ پیش کرتے ہوئے منسٹری فائنانس نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ بھائی ہم یہ بجٹ پیش تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ چل کے ایک کرونا کا انہوں نے کہا ہے. دوسرا جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، مثال تو PIA، اسٹیل مل اور جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے. تیسرا جو پاور ہاؤسز ہے اور پاور کا جو پرابلم ہے، سرکولر ڈیٹ ہے. تو انہوں نے آلریڈی یہ تحفظات کا اظہار کیا کہ ہمارا بجٹ میں یہ ہے پریکاشنز جو انہوں نے کیا ہے. اور لیکن چوتھا جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ٹڈی دل کا ہے. ٹڈی دل کی وجہ سے جو آپ کا ہوگا، جو آپ کے ایگریکلچر اس وقت بھی لاسٹ ایئر بھی باوجود کچھ ساتھ ٹڈی کا افیکٹ ہوا تھا لیکن پھر بھی گروتھ آئی تھی. لیکن اب اگر ٹڈی کا افیکٹ، کہ اب سارا سال یہ ٹڈی رہے گی اور آگے چل کے بھی یہ جو ہے وہ واپس آئے گی اگر کہیں جائے گی. اچھا، جو فنڈ ہمیں کورونا کی وجہ سے ملے ہیں ان کو بھی انہوں نے کہیں ایگزیکٹ کرنے کی کوشش نہیں. انہوں نے کرونا کے فنڈ دیکھیں، زیادہ تر انہوں نے جو کرونا میں جو خرچے آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں بیڈس آئے ہیں، ہزاروں نئے بیڈس کلیئر ہوئے ہیں، ہزاروں وینٹیلیٹرس آئے ہیں. SPs یہ سارے کوئی مفت میں نہیں آئے ہیں چائنا سے، لیکن ان کی پیمنٹ کرنی پڑی ہے اور پیمنٹ وہیں سے ہوئی ہے جہاں سے ان کو پیسے آئے ہیں. ان کو کیوں کہ انہوں نے اس کے لیے کوئی ایڈیشنل ٹیکسیشن نہیں کی ہے. دیکھیں نا، ایڈیشنل ٹیکسیشن کوئی نہیں ہوا. یہ انہوں نے کچھ چائنا جو بھی انہوں نے پیمنٹس کی ہیں، جو ابھی تک پیمنٹس چل رہی ہیں اور جو بھی انہوں نے انفراسٹرکچر کریٹ کیا ہے، وہ صوبوں کا بھی انہوں نے تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہے. زیادہ تر جو ہے یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں کی طرف. ہم صوبوں کی طرف آتے ہیں سر. یہ وفاق کی بجٹ سے صوبوں پہ کتنے اثرات آئیں گے؟ صوبوں کو ان سے کیا ملے گا؟ کیونکہ اب صوبوں کا بھی بجٹ آنے والا، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ صوبوں کی صورتحال میں کوئی زیادہ اچھی نہیں دیکھ رہا ہوں کہ صوبوں کا مسئلہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صوبوں کو جیسے یہ ٹیکسیشن ایفرٹ کم ہوئی ہے نا، تو صوبوں کو بھی اب جو ہے پیسے کم جا رہے ہیں. صوبوں کے ساتھ 2 سیٹ بیک ہوا ہے. ایک تو جو کرنٹ ایئر تھا، جو سال چل رہا تھا، اس میں بھی صوبوں کو جو ہے وہ بہت کم پیسے ملے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوبوں کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ پھنس گیا.
وہ چاپ پاتی، کیونکہ صوبوں کے پاس اور خرچے نہیں ہیں. دیکھیں، نہ صوبے باہر سے قرض لے سکتے ہیں، نہ صوبے نوٹ چھاپ سکتے ہیں، نہ صوبے بینکوں سے قرض لے سکتے ہیں. تو صوبوں کو تو اسی میں گزارا کرنا پڑتا ہے جو خود اپنے ٹیکسز ہیں ان میں بھی ان کا شارٹ فال ہوا ہوگا، اور یہ مرکز نے بھی ان کو 1000 ارب روپیہ کم دیا. تو صوبوں کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ بالکل بیٹھ گیا ہے. میں سندھ کا پروگرام دیکھ رہا تھا کہ 284 ارب کا پروگرام تھا، اب ہارڈلی اس میں سے 100 ارب خرچ ہوگا. پچھلے سال بند بھی کیے تھے کئی پروگرامز. بند کرنے کے بعد بھی ان کا 284 کا تھا، اب ہارڈلی اس پہ وہ 100 ارب خرچ کرنے پائیں گے. کیوں کہ ان کو جو ہے تقریباً جو ہے ان کو جو صوبے کو جو پیسے ملنے تھے اس میں ان کو کوئی 223 ارب روپے کم ملے ہیں. اس طریقے سے پنجاب کو بھی کوئی 500 ارب روپے کم ملے ہوں گے، اور کے پی کو بھی کم ملے ہیں. تو یہ صوبوں کی بڑی افراتفری اب پتہ لگے گا جب صوبوں کا بجٹ آئے گا، کیونکہ صوبوں کی حالت بڑی آگے خراب ہوتے دیکھ رہا ہوں. اور پھر صوبوں کے ذمے جو جوابداریاں ہیں ایجوکیشن کی اور ہیلتھ کی، یہ دونوں سیکٹر ویسے ہی بیٹھ گئے ہیں کرونا کی وجہ سے بھی اور ادروائز بھی. تو یہ بڑا ریوائول ڈیفیکلٹ ہوگا. اور آپ کا بالکل سوال صحیح ہے، اور مجھے بالکل اس کا جب صوبوں کے بجٹ آئیں گے تو اس پہ ہم زیادہ روشنی ڈالیں گے. لیکن جہاں تک صوبوں کا ہے تو اس میں بڑا افیکٹ پڑے گا. ایک چیز اور آخر میں آپ کو کہوں گا، جو انہوں نے ترقیاتی پروگرام جو بنایا ہے، اب ترقیاتی پروگرام کا سائز تو انہوں نے ٹھیک ہے مناسب رکھا ہے، لاسٹ ایئر سے کوئی 200-150 ارب کم ہے، لیکن اس کی انہوں نے جو ترجیحات ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے. ترجیحات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ کم ہے تو آپ کو آن گوئنگ پروجیکٹس کے لیے پیسہ ڈالنا ہے. لاسٹ ایئر انہوں نے آتے کوئی 500 آن گوئنگ پروگرام نکال دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اب انہوں نے 500 آن گوئنگ پروگرام، اور جو کوئی مطلب ہے کہ جو ان کا 600 کا ہے بجٹ، تقریباً 200-250 ارب جو ہے نئے پروگرام میں ڈال رہے ہیں. اب نئے پروگرام میں پیسے ڈال کے پرانے پروگرام کو کم کرنا یا پروگرام، یہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. کیوں کہ یہ پروجیکٹ جو آن گوئنگ ہیں وہ اور لمبے ہو جائیں گے بیکاز آف شارٹ آف منی. اور نئے پروگرام میں 2 انہوں نے بہت اہم پروگرام شروع کیے ہیں جو نواز گورنمنٹ شروع نہیں کر سکی تھی اور نہ کوئی پیپلز پارٹی. ایک تھا ML1. اب ML1 جو ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اب ایک انہوں نے ML1 کا کیا ہے، دوسرا یہ نیا پروجیکٹ ہے. اس سال انہوں نے اس کے لیے کچھ پیسے رکھے ہیں، لیکن جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ML1 کا جو ٹوٹل کاسٹ ہے 1321 ارب ہے. 1300. اور دوسرا بھاشا کی جو کاسٹ ہے وہ 1307 ہے، لیکن اس میں پاور ہاؤس نہیں ہے، صرف ڈیم ہے. اور یہ 2 نئے پروگرام ہیں 2628 کے. ان کی لینڈنگ کا پرابلم ہوگا، آگے چل کے لائبلٹیز تھی. اس سال یہ دونوں پروگرام شروع کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، مجھے یہ پولیٹیکل گیمک لگتا ہے. آگے چل کے یہ اس کو آگے چل کے شاید آئندہ گورنمنٹ تکلیف میں پڑے. اور یہ وہی ہوگا جیسے آرنج لائن آپ نے شروع کیا 3 ارب روپے کا، 450 ارب روپے کا پروگرام تھا، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، خرچہ پڑا ہوا ہے، انٹرسٹ جائے گا، لائبلٹیز بڑھیں گی. سملرلی اگر آپ نے اس قسم کے پروگرام شروع کرنے ہیں یہ جو پورے نہیں ہو سکتے ہیں، جن کی فائنینسنگ کلیئر نہیں ہے، تو یہ آگے چل کے آنے والی حکومتوں کو مشکل میں ڈالیں گے. احسن اقبال کی ایک ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاک چائنا راہداری کے لیے انہوں نے کوئی بہت تھوڑے پیسے رکھیں، تو اس طرح تو یہ 197 سال میں بھی مکمل نہیں ہوگی راہداری. نہیں، جس طریقے سے پیسے رکھ رہے ہیں نا، اب جو پیسے جنہوں نے بھاشا ڈیم یا ML1 کے لیے پیسے رکھے ہیں اس رفتار سے تو اس کو 30 سال لگیں گے، کیونکہ یہ تو آگے چل کے بڑھیں گے یا کم ہوں گے. لیکن ایسے پروجیکٹ شروع کرنے کے وقت ہم کو آگے پیچھے سوچنا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اس وقت صحیح وقت نہیں تھا، اور آگے چل کے یہ حکومتوں کے لیے یہ 2 پروجیکٹ کی بڑی مشکلیں پیدا کریں. پورا پاکستان کورونا سے اس وقت جو لڑ رہا ہے، خاص طور پہ ہمیں پنجاب میں بھی کیسز نظر آئے. وفاق کے تو اتنے کیس نہیں ہیں، لیکن پورے پاکستان کے نہیں، وفاق کے کیس آدم شماری کے حساب سے وفاق کے کیس سب سے زیادہ ہے. اگر آپ آدم شماری لے لیں، اب آپ کے وفاقی یہاں پہ اگر آپ اس کے 8 منٹ آبادی کے لحاظ سے یہاں پہ بھی کافی کیسز ہیں. اب سندھ کا بجٹ بھی آنے والا ہے، صوبوں کو آنے، تو کیا دیکھتے ہیں کورونا پہ وہاں بھی اثر پڑے گا؟ کورونا بہت بڑا، کیونکہ کورونا کا اثر تو آ گیا نا. جب ان کو آپ پیسے کم دے رہے ہیں، جو آپ نے ان کو لاسٹ ایئر پیسے دیے تھے آپ نے ان کو کرنٹ ایئر میں اور کم دیے، جو چل رہا ہے سال، اور اس سال سے اور کم انہیں دے رہے ہیں، تو آبویسلی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا. وہ کیا پرائرٹیز کریں گے، کیا ٹیکسیشن کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی اپنی
فائنینشیل پوزیشن میں جہاں تک سن رہا تھا کہ ان کے اپنے ٹیکسز جو لیتے تھے، یہ تو ادھر سے شارٹ فال ہوا نا، اگر ان کے اپنے ٹیکسز میں بھی اگر 50-100 ارب کا شارٹ فال ہوا تو وہ تو کہیں کہ نہیں رہیں گے، بہت زیادہ کرایہ. اور یہ جو چل کے پھر ہم آپ سے انشاءاللہ ہفتے ڈیڑھ میں بات کریں گے کہ صوبوں کے کیا ہو رہا ہے، صوبے کا دیکھیں گے. اور بہت بہت شکریہ سر. انشاءاللہ پھر صوبوں کا بجٹ آ جائے تو پھر ہم دوبارہ سے ایک پروگرام تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.